محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معروف حسین اشرفی جامعی۔ آج ہمارے درمیان ہیں جامع اشرف کے قابل فخر مفتی حضرت مولانا مفتی نذر الباری صاحب قبلہ اشرفی جامعی، استاد جامع اشرف۔ ناظرین، آئیے آج مفتی صاحب سے جانتے ہیں کچھ دینی اور شرعی مسائل۔ آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے طہارت سے متعلق 2-3 مسائل پر۔ جی مفتی صاحب قبلہ، وضو میں اولین کام دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، جب ایک آدمی وضو کرنا چاہتا ہے تو کلائیوں کو دھونے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا سنت ہے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھا اور وضو کیا تو وضو بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو وضو کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن بات کلائی کے دھلنے کی ہے، تو اس تعلق سے یہ عرض ہے کہ جب آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے کلائی تک دھوئے۔ اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے۔ اگر چھوٹا برتن نہیں ہے، بڑا برتن ہے، تو مگ وغیرہ سے پانی نکال کر دونوں ہاتھوں کو وہ دھوئے گا۔ اور اگر بڑا برتن ہے لیکن چھوٹا برتن سے پانی نکالنا ممکن نہیں ہے، بلکہ چھوٹا برتن نہیں ہے، تو حکم آیا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے بڑے برتن کو ٹیڑھا کرے اور دائیں ہاتھ پر پانی کو گرائے۔ جب یہ دھل لے تو پھر اس ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور وہ دھل لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، ٹیڑھا نہیں کر سکتا، مان لیجیے بہت بڑا برتن ہے، اس میں پانی رکھا ہے، ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے، تو حکم یہ آیا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے پانی کو چھلکائے اور دائیں ہاتھ پر گرائے، اور جب یہ اس کو دھل لے تو پھر اس سے دائیں ہاتھ کو دھلے۔ اس طرح سے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ کلائیوں سمیت دھلنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس تعلق سے فرمان بھی ہے، اور وہ حدیث موجود بھی ہے۔ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں پہلے دائیں ہاتھ سے دھلنے پر ایک روایت نقل کرنا چاہوں گا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین پہننے میں، بالوں میں کنگھا کرنے میں اور طہارت میں، بلکہ تمام احوال میں تیمن پسند تھا۔ تیمن کا مطلب ہوتا ہے داہنا پن، یعنی ہر کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس کے بعد جو ہاتھ دھونے کا حکم آیا ہے حدیث میں، جو آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اس تعلق سے ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا لانه لا يدري اين باتت يده۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک کہ اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گزارا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بے خیالی میں ہاتھ کدھر کدھر چلا گیا ہے، ممکن ہے نجاست لگ گئی ہو، ممکن ہے کچھ ایسی چیز لگ گئی ہو جس سے آپ کا وضو کا پانی خراب ہو جائے، اس لیے حکم آیا کہ آپ پہلے ہاتھ کو دھو لیجئے۔ یہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔
تو اس کے بعد کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جی، اس کے بعد ایک آدمی کو جو سنت طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا، ہاتھ کو کلائیوں تک دھونے کے بعد اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اب کلی کرے گا۔ کلی بھی دائنے ہاتھ سے کرے گا جی اور 3 مرتبہ کلی کرے گا، ہر مرتبہ نیا پانی لے کر۔ اور کلی کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ غرغرہ بھی ہو تاکہ اچھے سے کلی ہو جائے۔ لیکن جو لوگ روزے سے ہوں ان کے لیے غرغرہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ پانی اندر چلا جائے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو لوگ روزے سے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے غرغرہ ہے، وہ کلی کرے گا۔ کلی کرنا سنت ہے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وہ حدیث حضرت ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر وہ حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأت فمزمز، کہ جب آپ وضو کریں تو آپ کلی کریں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کلی کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آدمی ناک میں پانی چڑھائے گا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی طرح دائنے ہاتھ سے 3 مرتبہ نیا پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائے، اور جب پانی چڑھائے تو وہ سانس کو تھوڑا اندر لے تاکہ ناک میں پانی اچھی طرح سے اوپر چلا جائے۔ اور ممکن ہو اگر ناک وغیرہ میں کچھ گندگی ہو تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے دونوں نتنوں کو صاف کرے، اور ممکن ہو تو تھوڑا سا سانس جھٹکے کے ساتھ باہر نکالے تاکہ جو ریٹھ وغیرہ اگر کچھ ہو تو وہ بھی باہر آ جائے۔ اس سے مکمل طور پر اس کی صفائی ہو جائے گی۔ یہ تینوں عمل سنت ہے۔ ان تینوں سنتوں کی حکمت کیا ہے؟ جی، ان تینوں سنتوں کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، وضو کرنے کے لیے جو ہم پانی لیتے ہیں اس پانی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس پانی میں 3 اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک وصف ہے رنگ، ایک ہے بو، اور ایک ہوتا ہے مزہ۔ پانی کے اندر اگر یہ تینوں وصف موجود ہوں تو وہ پانی وضو کے لیے سب سے بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ جی اور جب انسان وضو کرتا ہے اور یہ تینوں سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے کلائی تک پانی لیا اپنے چلو پر تو اس کو پانی کا رنگ دکھ جاتا ہے جی کہ پانی اپنے رنگ پر ہے یا اس نے اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کلی کرتا ہے اس پانی کو لے کر کے تو پانی کا مزہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی اپنے مزے پر ہے یا پانی کا مزہ بدل چکا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس سے پانی کی بو کا پتہ معلوم کر لیتا ہے کہ پانی کی بو کیا ہے۔ تو ایک آدمی جب ان تینوں سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوا کہ اس انسان کو اپنے وضو کا پانی کا علم ہو گیا کہ میرا وضو کا پانی کیسا ہے۔ جب یہ تینوں وصف اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وضو بھی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پانی کے لیے یہ تینوں وصف کا ہونا بہتر ہے، بہت اچھا ہے۔ اگر 3 وصف نہ ہو تو کم سے کم 2 وصف کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 وصف بھی نہ ہوں تو پھر اس پانی سے وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو اس کی حکمت ہے۔ لیکن اگر کسی کو پانی کے ان اوصاف کا علم یوں ہی ہو جائے، پہلے سے معلوم ہو جائے، مان لیجئے وہ چاپا کل سے پانی چلا کے لے آیا، نکال کے لایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پانی کا رنگ بھی صحیح ہوگا، مزہ بھی اور بو بھی سب صحیح۔ تو ایسی صورت میں پھر ان تینوں سنتوں کا کیا مطلب رہا؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تینوں سنتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آدمی کو اس کی حکمت پہلے سے معلوم ہو جائے یا عمل کرتے وقت معلوم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جب آدمی کو سنت کے ذریعے سے ان تینوں اوصاف کا علم ہوتا ہے تو پھر اس وضو کرنے میں بھی دلچسپی ہوتی ہے اور ایک بہت خوبصورت کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پہلے سے اگر وہ اوصاف معلوم ہوں
تو اور زیادہ آدمی کانفیڈنس کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اسے ہر طرح سے کوئی شک اور کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور تینوں کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ ناظرین، انشاءاللہ مستقبل میں پھر ہم چند سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو مس نہ کریں۔ یقیناً اس پروگرام سے ہمارے اعمال، عبادات وغیرہ کی اصلاح ہوگی اور معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام کے لیے تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔